پاکستان کی ٹیم جو آسٹریلیا میں مقیم ہے اور اس کے کانوے کے ساتھ ایک ایسا کریکٹر بھی سفر کر رہا ہے جسے خود ساختہ پروفیسر کہلوانے کا بڑا شوق ہے۔ اگر حفیظ نے سارا کچھ بتانا ہے تو پھر آپ کو کس لیے ہم 25 لاکھ روپے مہینے کا دے رہے ہیں۔ ہماری جو میلبورن میں اور پرتھ میں جو بیٹنگ تھی اتنی بری طرح سے فلاپ ہوئی، اس بات کا جواب آپ دے سکتے ہیں کہ آپ وہاں ہنی مون منانے گئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ وہاں میچ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہو، اپنے بالرز کو اپنے فیلڈرز کو بتائیں کہ ایکسٹرا رنز نہ دیں۔ پیٹ کیمنز اپنے بیٹسمین کو جو اس کے مخالف ہوتا ہے اس کو کہہ کر آؤٹ کرتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ آپ آگے آنے ہی نہیں دیتے جس کو کرکٹ کی سینس ہے۔ انہوں نے اس کی گرپ کو مضبوط بنایا اور اگلے 2 ٹیسٹ میچز میں ساروں نے 2 سنچریاں بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 سپورٹس۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ خدیجہ نوید اور میرے ساتھ موجود ہے عبدالستار ہاشمی۔ سر ہاؤ آر یو؟ جی تھینک یو ویری مچ، اللہ کا شکر اللہ کا۔ سب سے پہلے ہم اس شو کی ترتیب بدل رہے ہیں کیونکہ ہماری جو اہم بات ہوتی ہے وہ ہماری کہانی میں ہوتی ہے، یہاں پہ تجزیے میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج آپ کے لیے کون سی کہانی یا تجزیہ لے کے آئے ہیں۔ دیکھیں خدیجہ، جیسے ہم نے بتایا تھا نا آپ کو کہ چونکہ پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ چل رہے ہیں، 2 میچ ہو چکے ہیں، دونوں ہی ہم ہارے ہیں، تو اس پر تجزیہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے نا وہ اسی جو میچ میلبورن میں ہوا ہے اس کے ایک کریکٹر کی بات کریں گے۔ پاکستان کی ٹیم جو آسٹریلیا میں مقیم ہے اور اس کے کانوے کے ساتھ ایک ایسا کریکٹر بھی سفر کر رہا ہے جسے خود ساختہ پروفیسر کہلوانے کا بڑا شوق ہے۔ سب جانتے ہیں اس کریکٹر کا نام محمد حفیظ ہے۔ محمد حفیظ ڈائریکٹر ہیں کرکٹ بورڈ کے اور ان کو بہت سارے اختیارات حاصل ہیں۔ وہ ٹیم کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں ہماری سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ بالکل بے بس ہے۔ وہ یہاں سے وہاب ریاض جو چیف سلیکٹر ہیں وہ فون کر کے پوچھتے ہیں جی آپ کو کون سا بندہ چاہیے۔ بھئی اگر حفیظ نے سارا کچھ بتانا ہے تو پھر آپ کو کس لیے ہم 25 لاکھ روپے مہینے کا دے رہے ہیں۔ وہ کوچز کو اپوائنٹ کرتے ہیں، حفیظ کوچز کو اپوائنٹ کرتے ہیں کہ سلمان بٹ کو انہوں نے اپوائنٹ کیا، اس نے وہاں بیٹھ کے اس کو نکلوا دیا اور اس کی جگہ اسد شفیق کو لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ وہ بولنگ کی کوچنگ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سعید اجمل صاحب یا گل عمر جو ہیں وہ کہیں نظر آتے ہوں؟ نہیں۔ اور آپ نے فوٹیجز میں دیکھا ہے کہ حفیظ ہی بولنگ کوچنگ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کا بیٹنگ کوچ کون ہے؟ بیٹنگ کوچ پتہ ہی نہیں کسی کو، اور اس کا اثر بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ ہماری جو میلبورن میں اور پرتھ میں جو بیٹنگ تھی اتنی بری طرح سے فلاپ ہوئی، اور یہ نہیں ہے کہ وہ بلے باز نالائق تھے، ٹیکنیکل غلطیاں تھیں، کچھ ٹیکنیکس غلط تھیں، کچھ ٹیکنیکس کی امپروومنٹ چاہیے تھی، تو وہ ظاہر کوچ کا کام یہی ہوتا ہے۔ کوچ کا کام سکھانا نہیں ہوتا، صرف غلطی کو درست ٹائم پر درست کرنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں بابر اعظم کا جو ایشو چل رہا ہے، اگر وہاں کے بیٹنگ کوچ ہوتے تو پھر وہ محمد یوسف کو لاہور میں فون کر کے کیوں پوچھتے؟ اور اس ٹیلی فون کال کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 41 رنز کیے۔ اچھا، اور وہیں پر پھنسے ہیں جا کر جہاں وہ پھنستے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ سارے کام کر کے حفیظ صاحب بعد میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس پریس کانفرنس میں اتنی بونگیاں مارتے ہیں کہ ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے۔ مثلا دوسرا ٹیسٹ ہارنے کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کا جو ریئیکشن اگر آپ دیکھیں نا تو قسم سے بحیثیت پاکستانی ہمیں شرم آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم آسٹریلیا سے اچھا کھیل لے۔ بھئی کہاں کھیلے؟ مجھے بتا دیں، آپ پرتھ میں اچھا کھیلے ہیں یا آپ میلبورن میں اچھا کھیلے ہیں؟ ان کی بولنگ اچھی، ان کی بیٹنگ اچھی، ان کی فیلڈنگ اچھی، ان کی کپتانی اچھی، ان کا سارا کچھ ہی اچھا تھا، تو ان کے امپائر اچھے، تو آپ کہاں سے اچھا کھیل گئے؟ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پر اوور ان سے زیادہ اچھے رنز بنائے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ میچ تو ہم ہار گئے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی رضوان جو ہے نا وہ غلط آؤٹ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں غلطی ہے، انہوں نے اپنے امپائر کو ساتھ ملایا، لیکن آپ اس میچ کی کارکردگی کو اس امپائر کی غلطی کے پیچھے نہیں چھپا سکتے، کسی صورت میں نہیں چھپا سکتے۔ آپ یہ کہہ کر کے جی وہ امپائر نے غلط فیصلہ دے دیا تو ہم میچ ہار گئے، کیا پتہ اگلی گیند پر رضوان ویسے ہی آؤٹ ہو جاتے، پھر آپ کیا کہتے؟ جو ٹیم کی خامیاں ہیں وہ تو بتاؤ نا، وہ کیا ہیں؟ اچھا، پھر آپ نے ڈی آر ایس کے بارے میں کہا کہ جی ٹیکنالوجی وہ نہیں بتا رہی جو بتانا چاہیے، تو یہ ڈی آر ایس صرف پاکستان کے لیے ہے؟ پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے میچز میں ایسا ہوتا ہے۔ ورلڈ کپ میں دیکھیں آپ کئی ٹیمیں اس کا شکار بنی، تو یہ ایک ورلڈ وائڈ ایشو ہے نا، تو آپ اس کو پاکستان کی ناکامی کے ساتھ تو نہیں جوڑ سکتے۔ اچھا ہاں، اس بات کا جواب آپ دے سکتے ہیں کہ آپ وہاں ہنی مون منانے گئے ہوئے ہیں، کہ آپ وہاں اپنی بیگم کو ساتھ لیتے ہیں، نکر پہنتے ہیں اور گلیوں میں اور بیچز پہ اور ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے یہ بتائیں ہمیں، اور اس کے علاوہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ جناب آپ میلبورن ٹیسٹ میں پاکستان نے 50 رنز ایکسٹرا دیے، 79 رنز سے ہمیں شکست ہوئی ہے، 50 رنز ایکسٹرا پڑ گئے، تو باقی کتنے بچے؟ کیا یہ میچ بچایا نہیں جا سکتا تھا؟ یہ ایکسٹرا رنز کس نے روکنے تھے؟ کس نے بتانا تھا ان کو کہ ایکسٹرا رنز نہ دیں؟ آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں یا آپ سیروں پہ گئے ہوتے ہیں؟
اگر آپ وہاں میچ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہو اپنے بالرز کو اپنے فیلڈرز کو بتائیں کہ ایکسٹرا رنز نہ دیں, کسی نے ان کو روکا ہی نہیں ہے. اچھا, اور یہ ساری جو گفتگو آپ نے کی اس پریس کانفرنس میں, تو اس میں بہت ساری اور سوال بھی تھے جن کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے, لیکن آپ کو اس وقت شرمندگی نہیں ہوئی جب پیٹ کمنز نے آپ کی پریس کانفرنس پر یہ کہا کہ اٹس کول, بھلے پاکستان ٹیم اچھا کھیلی ہو لیکن جیتے تو ہم ہیں. تو یہ بات تو صحیح ہے. تو اب حفیظ صاحب نے بتانا تھا کہ پیٹ کمنز کے جو سپیل تھے نا, بولنگ سپیل جو تھے, اس کا توڑ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, یہ بتائیں. آپ ان کے باؤنسرز کا حل بتائیں. آپ یہ بتائیں کہ ایک ہی بلے باز 4 دفعہ ایک ہی گیند پر آؤٹ ہوا ہے, اس کا حل بتائیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, پیٹ کمنز اپنے بیٹسمین کو جو اس کے مخالف ہوتا ہے اس کو کہہ کر آؤٹ کرتا ہے. مچل سٹارک جہاں اس نے وکٹ لینی ہوتی ہے وہ کہہ کر وکٹ لیتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ 79 رن سے ہار گئے اور آپ کہتے ہیں ہماری کرکٹ اچھی ہے. تو یہ تھا ہمارا, نہیں ابھی بات چل رہی ہے. اچھا, ابھی تو میں نے ان کی پچز کی بات کرنی ہے کہ آپ یہاں سے ایک ٹیم لے کے گئی, 17 رکنی ٹیم لے کر گئے اور 17-7 آفیشلز گئے. آپ کو نہیں پتا کہ آسٹریلیا کی جو وکٹیں ہیں وہ باؤنسی ہیں, گھاس والی ہیں, تیز ہیں. وہاں پر کس نے کھلانا تھا, کس نے بتانا تھا, وکٹ پر کھڑے ہونا کس نے سکھانا تھا, اور کس نے بتانا تھا کہ 50 رنز کے بعد اننگز کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں. شان مسعود پاکستان کا پہلا بلے باز ہے جس نے دونوں اننگز میں 50 کی ہیں, تو اس کو کس نے بتانا تھا کہ آپ اپنی اس اننگز کو 100 تک لے کے جائیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں حفیظ صاحب, سورو گنگولی جو ہے نا وہ ہندوستان کے ایک بڑے کامیاب بیٹسمین بھی ہیں اور ان کے کپتان بھی رہے ہیں. ایک دفعہ وہ آسٹریلیا گئے تو ان کی بیٹنگ بالکل فلاپ تھی, جس طرح بابر کی بیٹنگ اس وقت نیج پہ نہیں ہے نا, مطلب فلاپ ہے. اسی طرح سورو گنگولی کی جو بیٹنگ تھی نا وہ بھی خراب تھی. اور انہوں نے کیا کیا, وہاں پر گریگ چیپل کے گھر چلے گئے, ان کے گھر جا کے ناشتہ کیا اور انہیں بتایا کہ میرا یہ پرابلم ہے, میرے سے رنز نہیں بن رہے. انہوں نے اس کو گراؤنڈ میں لے گئے اور ان کو بتایا, اور ان کا کنکلوژن یہ نکلا کہ وہ جو بیٹ کی گرپ ہوتی تھی نا اس پہ اس کا اختیار نہیں تھا. انہوں نے اس کی گرپ کو مضبوط بنایا اور اگلے 2 ٹیسٹ میچز میں سارو نے 2 سینچریاں بنائیں. یہ ہوتا ہے ایک کوچ کا کام. کوچ نے اس کی ایک بنیادی غلطی پکڑ لی اور اسے بتایا کہ بھائی یہ وہ گرے ایریا ہے جہاں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس نے کام کیا اور سینچریاں بنائی. آپ نے شان مسعود کو کب بتایا, آپ نے بابر اعظم کو کب بتایا, آپ نے سعود شکیل کو کب بتایا, آپ نے عبداللہ شفیق کو کب بتایا, آپ نے کب بتایا کہ یہ اننگز لے کر کیسے چلنی ہے. تو اب آپ دیکھیں آپ کے بیٹسمین جو ہیں نا وہ باؤنسرز پر مسلسل آؤٹ ہو رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی ان کا حل ہی نہیں ہے. اور آخر میں اگر میں آپ سے مطلب ایک بات کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ یہ جناب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کسی سمجھدار کرکٹر کو بورڈ میں آنے ہی نہیں دیتے. کوئی ایسا بندہ آپ آگے آنے ہی نہیں دیتے جس کو کرکٹ کی سینس ہے. آپ کو میں سلیمان بٹ یا عامر سہیل کے سامنے بٹھا دوں اور آپ اپنی کرکٹنگ سینس ان کے سامنے بیان کر دیں, میں آپ کو مان جاؤں گا. تو میرے خیال میں پاکستان کی شکست کی ایک بڑی وجہ یہ شخص بھی ہے کہ جس کی جو منوپلی ہے, جس کی اجارہ داری ہے, جس نے سارے ماحول کو, سارے چیزوں کو کیپچر کیا ہوا ہے, وہ کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو ایسے میں آپ کی ٹیم کیا گرو کرے گی. تو یہ میرا آج کا تجزیہ ہے. میرے تجزیے میں نے حفیظ کے بارے میں بات کی ہے. اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو وہ اپنے فیڈ بیک میں مجھے بتا سکتا ہے. یہ تھا آج سے تجزیہ. اب ہم آتے ہیں خبروں کی طرف. تو خبر یہ ہے, پریزیڈنٹ ٹرافی میں HSC کی طرف سے سعد ظفر نے مسلسل دوسری سینچری کر لی ہے. ہاشمی صاحب یہ دوسری سینچری ہے. آپ دیکھیں ینگ ٹیلنٹ ڈومیسٹک کرکٹ میں کتنا اچھا کھیل رہا ہے. جی, ینگ جو ٹیلنٹ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ کوشش بھی کرتی ہے ان کو ساتھ لے کے چلیں. آپ اسی میچ میں وہ جو پریزیڈنٹ ٹرافی ہے اس میں دھانی نے, شاہنواز دھانی نے ہیٹ ٹرک کی ہے. یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے. تو دوسری خبر یہ ہے کہ ورلڈ کپ انڈر 19 تیزی سے آ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کا کیمپ بھی لگ چکا ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں. جی بالکل, یہ ورلڈ کپ تیزی سے آ رہا ہے اور ہماری ٹیم جو ہے وہ 6 جنوری کو جنوبی افریقہ روانہ ہو رہی ہے. یہ میچ جو ہونے ہیں ورلڈ کپ انڈر 19 کے, یہ جنوبی افریقہ میں ہوں گے. تو پاکستانی ٹیم جو ہے وہ 6 جنوری کو یہاں سے ٹریول کرے گی. میرے پاس 2 خبریں ہیں. 33 سالہ مچل سٹارک, آسٹریلوی بالر, بہت بڑے بالر, انہوں نے میلبورن ٹیسٹ میں اپنی 650 وکٹیں پورا کر لی ہیں. 650 وکٹوں کا جو ہدف ہے انہوں نے پورا کر لیا. پہلی اننگز میں انہوں نے کوئی وکٹ نہیں لیے تھے. دوسری اننگز میں انہوں نے 13.2 اوورز میں 4 وکٹیں لی ہیں 55 رنز دے کر, اور
51 یعنی 51 وکٹیں ان کی 651 وکٹیں ان کی ہو چکی ہیں، اور یہ وکٹیں انہوں نے 263 میچز میں لی ہیں، اور 23 مرتبہ انہوں نے ایک اننگز میں 5 وکٹیں لی ہیں، اور 2 دفعہ انہوں نے ایک اننگز میں 10 وکٹیں لی ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ بھی بڑی مزے کی ہے، ڈیوڈ وارنر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کا یہ فیئر ویل سیریز چل رہی ہے، اور انہوں نے پہلے میچ میں سینچری بھی بنائی، اور ان کے کھلاڑی بڑی خوشی کے ساتھ ان کو الوداع کہیں گے۔ ہمارے پاکستان میں تو ایسا خیر کوئی کلچر نہیں ہے، تو وہ جاتے جاتے نا اپنے جانشین کی بات کر رہے ہیں کہ میرے بعد اوپنر کون ہوگا، وہ کہتے ہیں لیبوشن ہو سکتا ہے، وہ مچل مارش ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر ان کے جو ہیڈ کوچ ہے نا اینڈریو میکڈونلڈ، انہوں نے شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہا کہ مسٹر وارنر آپ کوئی سلیکٹر نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اپنے جانشینی کا فیصلہ کریں، یہ ہمارا کام ہے، ہم خود دیکھیں گے کون۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے اس کا نام لیا ہے کیمرون گرین کا، کہ وہ بھی اوپننگ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اس طرح سے ایک کرکٹ بورڈ کس طرح سے اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوا تھا اور کس کس کی برتھ ڈے تھی۔ آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں 30 دسمبر 2011 کو سری لنکا نے جنوبی افریقہ کے خلاف اپنی پہلی فتح حاصل کی تھی، اور اس میچ سے پہلے سنچورین میں سری لنکا ہاری تھی، اور اس کے بعد پھر ڈربن آئے تو وہاں پر انہوں نے یہ میچ جیتا تھا۔ 338 رنز جو ہیں انہوں نے پہلی اننگز میں بنائے تھے، اور ان کا سٹارٹ بڑا اچھا تھا، اور اس اننگز میں کمار سنگاکارا جو بہت بڑے بلے باز ہیں انہوں نے سینچری بھی بنائی تھی، اور اسی میچ میں جیک کیلس کا پیئر تھا، پہلا پیئر تھا، اور پیئر کہتے ہیں ایسا بیٹسمین جو دونوں اننگز میں 0 پر آؤٹ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے یہ میچ وہ ہار گئے تھے۔ دوسرا یہ کہ 30 دسمبر 2016 کو پاکستان جو ہے نا وہ اپنی اننگز ڈکلیئر کر کے ہار گیا تھا، مطلب اتنے رنز تھے اس کے کہ اسے اننگز ڈکلیئر کرنا پڑی، لیکن اس کے باوجود وہ ہار گیا، اور یہ دوسری ٹیم ہے جو اننگز ڈکلیئر کر کے ہاری ہے۔ میچ میلبورن بھی ہو رہا تھا، اور اس میچ میں اظہر علی نے ڈبل سینچری بنائی تھی، آسٹریلیا نے 624 رنز بنائے تھے، اور یہ ایم سی جی میں آسٹریلیا کا سب سے ہائیسٹ سکور تھا، اور اس میں اسٹیو سمتھ اور وارنر دونوں نے سینچریاں بنائی تھیں۔ پاکستان نے 443 رنز بنا کر پہلے اننگز میں نا تو اننگز ڈکلیئر کر دی تھی، اور مچل سٹارک اور لیتھن لائن جو ہیں وہ بڑے کامیاب بالر رہے تھے اس میں، تو لیکن یہ اس میں جو خصوصی بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان نے اننگز ڈکلیئر کی، اور لیکن اس کے باوجود وہ ہار گیا تھا۔ یہ 2 آج کی ہیپننگز تھیں۔ اب آتے ہیں برتھ ڈیز کی طرف، تو آج ہے 30 دسمبر، تو 30 دسمبر 1990 میں ہوئے تھے جو روٹ۔ جی، جو روٹ جو ہیں وہ ینگسٹ بیٹر ہیں جنہوں نے 10,000 رنز مکمل کیے۔ ناگپور میں انہوں نے ڈیبیو ٹیسٹ کھیلا تھا، اور پہلے ہی میچ میں 73 رنز بنائے تھے۔ ہیڈلنگلے میں انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلی سینچری بنائی تھی، 2013 میں ان کی کوئی سینچری نہیں تھی، 2014 میں انہوں نے ڈبل سینچری بنائی، اور محمد یوسف اور ویون رچرڈ کے بعد وہ پہلے بہترین بلے باز ہیں جنہوں نے کیلنڈر ایئرز میں 1000 رنز بھی پورے کیے تھے۔ دوسرے فیصل اقبال جو ہیں 1981۔ جی، فیصل اقبال جو ہے نا ان کا تعارف تو یہ ہے کہ یہ جاوید میاں-داد کے نیفیو ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو کئی دفعہ نہیں کھلایا جاتا تھا، نیپوٹزم کی بات آ جاتی تھی، لیکن کولمبو میں انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف بڑی شاندار اننگز کھیلتے ہوئے 83 رنز بنائے تھے 2002-03 میں، اور 2006 میں انہوں نے انڈیا کے خلاف 139 رنز بنائے تھے۔ او ڈی آئی میں انہوں نے زمبابوے کے خلاف ایک سینچری بنائی تھی۔ بڑے اچھے بیٹسمین تھے، اور انہوں نے اپنا ٹینور بڑا اچھا گزارا، لیکن ان پر ہمیشہ یہ پرچی لگی رہتی تھی کہ یہ جاوید میاں-داد کے رشتہ دار ہیں، تو اس دور میں بڑی حیا ہوتی تھی، تو لوگ اس چیز کا خیال کرتے تھے۔ آج کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ میرا بھانجا بالکل فلاپ ہے، لیکن وہ ٹیم کے ساتھ مسلسل سفر کر رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس کی طرف ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے، ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔